الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج مجھے دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار کیا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ شریعت میں 3 الفاظ آتے ہیں۔ ایک لفظ ہے دعوت، ایک لفظ ہے تبلیغ، اور ایک لفظ ہے اصلاح۔ تو دعوت اور تبلیغ یہ دونوں الفاظ غیر مسلموں کے لیے ہیں، اور اصلاح یہ مسلمانوں کے لیے۔ لفظ اصلاح یہ افساد کی ضد ہے، یعنی مسلمانوں کے عقائد میں یا مسلمانوں کے اعمال میں، کردار میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں اگر بگاڑ آ جائے تو اس کی اصلاح کی جائے۔ اس سلسلے میں 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یہ لوگ غنیمتوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ غنیمتیں یہ اللہ کے لیے ہیں اور رسول کے لیے ہیں، تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، تو مومنوں کے درمیان اصلاح کا کام ہوگا۔ دوسری آیت سورہ حجرات کی ہے، یہ آیت تو سورہ انفال کی تھی۔ سورہ حجرات کی آیت اس طرح ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔
ثابت یہ ہوا کہ اصلاح یہ مومنوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے. دعوت و تبلیغ یہ غیر مسلموں کے لیے ہے. دعوت و تبلیغ میں ایک فرق ہے. تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے مطلق پہنچا دینا، اور دعوت کا مطلب ہوتا ہے باضابطہ اسے بلانا. اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ دو پڑوسی ایک ساتھ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں. ایک پڑوسی کے ہاں لڑکی یا لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، دوسرے پڑوسی کو اس شادی کی بات پہنچ چکی ہے، کسی بھی ذریعے سے پہنچ گئی ہے، لیکن آپ کی شادی میں آپ کا پڑوسی اس وقت تک شرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ باقاعدہ اسے شادی میں آنے کی دعوت نہ دیں، چاہے زبانی جا کر کے کہہ دیں یا اسے کارڈ وغیرہ دے آئیں. تو یہ بات کا پہنچا دینا یہ تبلیغ ہے، اور باضابطہ بلانا یہ دعوت کہلاتا ہے. اب دوسرا مرحلہ ہے یہ سمجھنے کا کہ دعوت و تبلیغ کس چیز کی جائے. تبلیغ کس چیز کی جائے، کس چیز کی طرف دعوت دی جائے. تو خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر یہ بات بتا دی گئی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس آدمی سے زیادہ اچھی بات اور کس آدمی کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. یعنی آپ کو اللہ کی طرف بلانا ہے. ایک جگہ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں اور میرے متبعین پوری بصیرت کے ساتھ اس پر قائم ہیں. یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ بلانا اگر ہے تو اللہ کی طرف بلائیے. تبلیغ کس چیز کی کیجیے؟ اب اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. کہ اے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے کس چیز کو؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو چیزیں نازل ہوئی ہیں، ایک تو قرآن اور دوسرے احادیث شریفہ. اس آیت کریمہ سے بالکل یہ بات واضح ہو گئی کہ تبلیغ صرف اور صرف قرآن اور احادیث کی ہوگی. اگر کوئی آدمی کسی اور چیز کی تبلیغ کر رہا ہے تو یہ تبلیغ شرعی تبلیغ نہیں ہے، شریعت میں اس تبلیغ کا کوئی مقام نہیں ہے. آج دیکھو بہت سارے لوگ انسان کی ایک لکھی ہوئی کتاب کو نماز کے بعد پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور باقاعدہ اس کتاب کو انہوں نے وہی درجہ دے رکھا ہے جو درجہ ہمیں قرآن کو دینا چاہیے. جیسے قرآن کو جزدانوں میں احتراما لپیٹ دیا جاتا ہے، اسے رحل پر رکھ کر کے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تفسیر کی جاتی ہے. قرآن کو اب طاق نسیاں پر رکھ کر کے اب اس کتاب کو جزدانوں میں لپیٹ کر کے اور رحل پر رکھ کر کے باقاعدہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے. قرآن میں تو ساری باتیں حق ہیں، قرآن کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں بے شمار غلطیوں کا پایا جانا ممکن ہے. تو ایسی کتابیں لوگوں کے سامنے کیوں پڑھی جائیں جن میں بہت ساری غلطیاں، بہت ساری خامیاں موجود ہوں،
اور غلطیوں اور خامیوں کو تو ایک طرف رکھیے، اس میں ایسی باتیں بھی موجود ہوں جس سے انسان کے عقائد کے خراب ہو جانے کا، اعمال کے برباد ہو جانے کا، معاشرت اور معیشت کے تباہ ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ تو ہمیں مکلف بنایا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن اور احادیث کی تبلیغ کا۔ اگر کوئی اپنے اکابرین کی باتوں کی تبلیغ کرتا ہے، اپنے اماموں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، تو کم سے کم یہ دعوت اور تبلیغ تو نہیں ہے، اس لیے کہ دعوت ہوگی اللہ کی طرف اور تبلیغ ہوگی قرآن اور حدیث کی۔ آج ایک قوم اسی میں اپنا پورا زور صرف کیے ہوئے ہے، پوری انرجی ضائع کیے ہوئے ہے، پیسہ برباد کر رہی ہے، وقت برباد کر رہی ہے، جگہ جگہ سفر کر کے سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کر رہی ہے، لیکن افسوس اور افسوس، یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، اماموں کی طرف بلا رہے ہیں، شخصیات کی طرف بلا رہے ہیں، اماموں کے اجتہادات کی طرف، شخصیات کے آراء اور اقوال کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ کی طرف اگر بلاتے تو اللہ کی کتاب پڑھی جاتی، رسول کی طرف بلاتے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم دی جاتی، اس کی تعلیم ہوتی۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے دعوت اللہ کا، اللہ کی طرف بلانے کا، اور ہمیں حکم دیا گیا، ہمیں مکلف بنایا گیا ہے قرآن اور احادیث کی تبلیغ کا، کہ یہی ما انزل الیک من ربک ہے۔ اور رسول کو خطاب کر کے کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ تبلیغ کیجئے، کس چیز کی تبلیغ کیجئے؟ جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اور آپ پر نازل ہونے والی دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ امت مسلمہ میں بہت سارے گروہ ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنا وقت یوں ہی برباد کر رہے ہیں اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی پوری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور یہ زندگی بھر یہی سمجھتے رہے، زندگی بھر یہی گمان کرتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹا دے، رسول کے راستے سے لوگوں کو ہٹا دے، دوسرے راستوں پر ان کو ڈال دے، قرآن و حدیث سے ان کو دور کر دے۔ یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن سب کی سمجھ میں نہیں آتا، احادیث سب کی سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کو سمجھنے کے لیے 21-22 علوم کی ضرورت ہے، احادیث کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث سے دور کرنے کے لیے شیطان ان سے یہ پروپیگنڈے کروا رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی اکثریت قرآن و حدیث سے بالکل دور ہو چکی ہے۔ تو تبلیغ ہمیں قرآن و حدیث کی کرنی ہے اور بلانا ہے اللہ کی طرف۔ یہ باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ تبلیغ کا آغاز کہاں سے کیا جائے، اس کی بھی رہنمائی قرآن نے کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تبلیغ پہلے اپنے آپ پر کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی تبلیغ کی شروعات آدمی کے اپنے نفس سے ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ آدمی کے اہل و عیال، خود اچھا بنے، خود دین پر چلے اور بچوں کے اوپر محنت کرے، بیوی کے اوپر محنت کرے،
کہ وہ دین پسند بنے اور دین کے راستے پر چلے. تو پہلے مرحلے میں آدمی کی ذات، دوسرے مرحلے میں اس کے اہل و عیال. اب ان دو جگہوں میں اگر سدھار پیدا ہو جائے، پھر تیسرا مرحلہ ہے آپ کے رشتہ دار، آپ کے قریبی. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو تیسرے مرحلے میں قریبی رشتہ دار آ گئے، اس کے بعد دوست ہیں، اس کے بعد دور کے رشتہ دار ہیں. چوتھا مرحلہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. پوری بستی کو، ام القرا کو آپ ڈرائیں. یعنی رشتہ داروں سے گزر کر کے آپ اب محلے میں آئیے، پھر شہر میں آئیے. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى. اور جب شہر کے اندر آپ کام کر چکے ہیں، پھر ومن حولہا، پھر شہر کے اطراف میں جو گاؤں ہیں، جو بستیاں ہیں، جو شہر ہیں، وہاں آپ جا کر کے دعوت اللہ کریں اور قرآن و حدیث کی تبلیغ کریں. یہ سٹیپس ہیں. ابھی آدمی نے خود کو سدھارا نہیں، اس کے نفس کی اصلاح ہوئی نہیں، اس کے گھر والوں کے اہل و عیال کی اصلاح ہوئی نہیں، محلے والوں کی اصلاح ہوئی نہیں، بستی والوں کی اصلاح ہوئی ہی نہیں، بستی کے اطراف کے گاؤں والوں کی اصلاح ہوئی ہی نہیں. اسٹو لے کر کے، لوٹے لے کر کے، بسترے لے کر کے پورے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں پھرتے نظر آ رہے ہیں. کیا قرآن کا بتایا ہوا طرز تبلیغ یہی ہے جو یہ قوم کر رہی ہے؟ تبلیغ کا طریقہ وہی ہوگا، وہی طرز ہوگا جو قرآن اور احادیث میں موجود ہے. تو دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو تبلیغ قرآن و حدیث کی ہوگی، اور تبلیغ کی شروعات اپنے نفس سے ہوگی، اور پھر دیگر مرحلے اس کے دعوت و تبلیغ کے دائرے میں آئیں گے. دعوت و تبلیغ کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ یعنی پہلے لوگوں کے سامنے کون سی بات پیش کی جائے؟ اس کی رہنمائی بھی قرآن حکیم نے کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ایک قوم ہے جو صرف لا الہ الا اللہ کو رٹا دے رہی ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو. پوری توحید لوگوں کے سامنے رکھو. صرف کلمہ رٹا دینے سے تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ لا الہ الا اللہ کا علم خود حاصل کرو اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت یعنی توحید کی حقیقت اور شرک کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کرو. کلمہ اگر زبان سے رٹ لیا گیا اور آدمی نے کلمہ یاد کر لیا تو اس سے اس کو کیا حاصل ہوا؟ جب اسے کلمے کی حقیقت کا علم نہیں ہوا کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے. لا الہ الا اللہ کوئی جنتر منتر تو ہی نہیں کی، یاد کر لیا گیا بس کافی ہے. لا الہ الا اللہ کو یاد کرنا، اس کا مفہوم سمجھنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، تب جا کر کے لا الہ الا اللہ کی حقیقت سے آدمی آشنا ہوگا، تب اسے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل ہوگا. اور اس کے بعد پھر اعمال کا درجہ آتا ہے، عبادات میں نماز کا درجہ آتا ہے.
دعوت و تبلیغ کس طرح کی جائے، اس کا بھی طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا ہے. طریقہ کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. 3 طریقے ہیں. ایک تو جو سیدھے سادے لوگ ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے سامنے جنت کی باتیں رکھی جائیں، جہنم کا بیان ان کے سامنے کیا جائے. یہ موعظت حسنہ ہے. جنت کی باتیں، جنت کی نعمتیں ان کے سامنے بیان کی جائیں، جہنم کے عذابات کا تذکرہ کیا جائے. یہ موعظت حسنہ ہے. اور اگر لوگ کافی پڑھے لکھے ہیں، آپ کا مدعو جسے آپ دعوت دے رہے ہیں، جس کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، اگر وہ کوالیفائڈ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، تو آپ اس کے سامنے جب دعوت اللہ پیش کریں گے، تبلیغ کریں گے، تو وہ کچھ سوالات آپ سے کرے گا. ان سوالات کا جواب بڑی حکمت اور بڑے دلنشیں پیرائے میں دینا ہے. اس کو حکمت کہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جلدی ان کے دماغ میں بات نہیں گھستی، وہ بحث کے اوپر آ جاتے ہیں، جدال پر آ جاتے ہیں، مناظرہ کرنے پر اتارو ہو جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ آپ بحث کیجئے، لیکن بحث کا طریقہ احسن ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ بحث کا طریقہ احسن ہو مطلب یہ ہے کہ بحث کے دوران گالم گلوچ نہیں ہونا چاہیے، ذاتیات پر حملے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ دوستانہ ماحول میں دعوت و تبلیغ پیش کی جائے اور دعوت و تبلیغ کے دلائل رکھے جائیں. یہ تو دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہو گیا. دعوت و تبلیغ کون کرے؟ ایک سوال یہ بھی ہے، کیا صرف مولوی دعوت و تبلیغ کرے؟ نہیں. امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ، اس کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے اجتماعی اور انفرادی، کہ جو کام نبی نے کیا تھا، جو کام نبی نے زندگی بھر کیا، جو مشن لے کر کے نبی چلا، جو تحریک لے کر کے چلا، اب قیامت تک چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا اس مشن کو، اس امت مسلمہ کو زندہ رکھنا ہے، اس تحریک کو، اس امت مسلمہ کو زندہ رکھنا ہے. یہ امت مسلمہ کا انفرادی اور اجتماعی فریضہ ہے کہ وہ اس مشن کو زندہ رکھے، اس تحریک کو جاری رکھے، کہیں اس کے اندر جمود نہ پیدا ہونے پائے، کہیں تعطل نہ پیدا ہونے پائے. اپنے اپنے دائرے کار میں امت مسلمہ کا ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے. جیسا کہ حدیث پاک ہے، وعن عبد الله ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عني ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رواه البخاری فی کتاب الانبیاء. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اگر ایک آیت کا علم ہو، تمہیں اگر ایک حدیث کا علم ہو، آیت کے اندر دونوں باتیں آ گئی، قرآن کی ایک آیت کے بارے میں تمہیں علم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا تمہیں علم ہو، تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس آیت کو اور اس حدیث کو لوگوں تک پہنچا دو. یہ تو امت کے ہر فرد کا فریضہ ہو گیا. ساتھ ساتھ باقاعدہ ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے جو یہ کام کرتی رہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اندر وہ بات ارشاد فرمائی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اگر مسلمانوں کو کامیاب ہونا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ باقاعدہ ان کے درمیان ایک جماعت ہو جو اچھی طریقے سے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے سکتی ہو, اچھی طریقے سے قرآن و حدیث کو پیش کر سکتی ہو, باقاعدہ ایسی جماعت ہو اور یہ کام برابر ہوتا رہے, تب نہ مشن جاری رہے گا, تب نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تحریک چلتی رہے گی, اس کے اندر جمود پیدا نہیں ہوگا, اس کے اندر تعطل پیدا نہیں ہوگا. یہ بات مسلم ہے کہ ہر آدمی اپنا گھر بار دکان چھوڑ کر کے مسلسل یہ کام نہیں کر سکتا, لہذا اس کا فریضہ صرف اتنا ہے کہ جو باتیں اسے معلوم ہوں اپنے دائرے کار میں لوگوں کو بتاتا رہے. کہیں سفر میں ہے, کوئی ساتھی مل گیا تو اس کے سامنے دعوت اللہ رکھ دی, قرآن اور حدیث کی بات رکھ دی. دکان میں ہے, وہاں کوئی کسٹمر آیا تو اس کے سامنے دعوت پیش کر دی, تبلیغ کر دی. کہیں کسی شادی کی تقریب میں گیا, وہاں کوئی آدمی مل گیا, اس کو دعوت و تبلیغ کر دی. اپنے دائرے کار میں فرد کام کرتا رہے, یہ ہے ہر فرد کا فریضہ. لیکن باقاعدہ اس کام کو کرنے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے جو باقاعدہ اسی میں لگی رہے, اور اس جماعت کے تمام اخراجات عمرہ برداشت کریں, عوام برداشت کرے گی جو یہ کام مسلسل نہیں کر سکتی. اب یہاں علم اور دولت دونوں اکٹھا ہو گئے, اور دنیا کے اندر کوئی بڑا کام, کوئی بڑا کارنامہ وجود میں نہیں آیا جب تک علم کے ساتھ دولت نہ ملے. تو جو لوگ باضابطہ دعوت کا کام نہیں کر سکتے, باقاعدہ ایک جماعت ہونی چاہیے جو یہ کام کرے, اور یہ لوگ اس جماعت کا ہیلپ کریں, دامے درمے سخنے ان کا تعاون کریں. اب جب دعوت و تبلیغ کا کام لے کر کے آدمی آگے بڑھے گا تو اس کے سامنے دو چیزیں آئیں گی. پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ قبول حق کی راہ میں بہت سارے روڑے آئیں گے, ان کو سمجھنا ضروری ہے. اور دوسرے, جب وہ دعوت و تبلیغ کا مشن لے کر کے آگے بڑھے گا, دعوت و تبلیغ کی تحریک لے کر کے آگے بڑھے گا, تو اس تحریک کو روکنے کے لیے مخالف کی طرف سے وسائل اختیار کیے جائیں گے. تو جب وہ وسائل اختیار کیے جائیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, ہم ان وسائل سے کیسے نمٹیں, اور قبول حق کی راہ میں جو روڑے ہیں ان کو پہلے سمجھیں, اور اس کے بعد ان روڑوں کا علاج کس طرح کریں. قبول حق کی راہ میں روڑے جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے 5 قسم کے ہیں. آدمی حق کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ حق کی قبولیت کی راہ میں ایک روڑا یہ ہے. کون سا روڑا؟ آبائی عقائد پر جم جانا, باپ دادا سے جو دین چلا آ رہا ہے, جو مسلک چلا آ رہا ہے, جو منہج چلا آ رہا ہے, جو طریقہ چلا آ رہا ہے, اس کے اوپر آنکھیں میچ کر کے چلتے چلے جانا, عقل سے کام نہ لینا. اور اسی شق میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی سے بیجا عقیدت رکھنا اور عقیدت میں غلو کرنا, یہ پہلا روڑا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے جب دعوت رکھی جاتی ہے, ان کو تبلیغ کی جاتی ہے,
تو وہ اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے اڑا دیتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے. کون سا معنی ہے، کون سا روڑا ہے، کون سی رکاوٹ ہے، کون سا آبسٹیکل ہے؟ یہی ہے. تم جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے باپ دادا تو غلطی پر نہیں تھے. باپ دادا سے ہم نے یہ مسلک پایا ہے، باپ دادا سے ہم نے یہ دین پایا، باپ دادا سے ہم نے یہ طریقہ پایا ہے. بس ہم اسی کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں. اور کسی بزرگ سے اگر بہت زیادہ عقیدت، اللہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، ارے وہ تو دارالعلوم کے شیخ الحدیث ہیں، فلاں مدرسے کے تو شیخ التفسیر ہیں، کیا ان کو منہج سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا ان کو حق سمجھ میں نہیں آیا؟ وہ تو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، احادیث پڑھاتے ہیں. کیا قرآن اور حدیث پڑھانے کے بعد بھی حق واضح نہیں ہوا؟ یہ عقیدت میں غلو اور آبائی عقائد کے اوپر جم جانا اور آنکھیں میچ کر کے اس کے اوپر چلتے رہنا، تحقیق کو چھوڑ دینا، مذہب کے حدود سے عقل کو خارج کر دینا، یہ قبول حق کی راہ میں پہلا روڑا ہے. آج جو لوگ اماموں کی تقلید کے اوپر جمے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اگر حق بات رکھو تو انکار کیوں کرتے؟ حق کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ ارے ہمارے امام کو حق معلوم نہیں ہوا، ہمارے اتنے بڑے مدرسے ہیں، وہاں قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہوتی ہے. کیا ان لوگوں کو حق معلوم نہیں ہے جو آپ ہمیں حق بتانے کے لیے آئے ہیں؟ ہماری نسبت فلاں ولی سے ہے، ہماری نسبت فلاں بزرگ سے ہے، فلاں صوفی صاحب سے ہے، دنوں رات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتے ہیں، تسبیح گھماتے رہتے ہیں. کیا ان کے اوپر حق واضح نہیں ہوا؟ یہ عقیدت میں غلو اور آبائی عقائد کے اوپر جم جانا اور اس کے خلاف کوئی بات نہ سننا، یہ قبول حق کی راہ کا پہلا روڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں فرمایا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. یہ آبا و اجداد کا حوالہ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد کے پاس عقل نہ رہی ہو اور وہ لوگ ہدایت یاب نہ رہے ہوں. یہ تنقید فرمائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس تصور کے اوپر، ان کے اس خیال کے اوپر. دوسرا روڑا قبول حق کی راہ میں کون سا ہے؟ آدمی کا عہدہ، آدمی کا منصب، آدمی کا اثر و اقتدار، آدمی کا اثر و رسوخ. کوئی آدمی کسی عہدے پر ہے، اب اس کے سامنے اگر تبلیغ کی جاتی ہے کہ بھائی حق یہ ہے قبول کر لو، اب وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، آگے پیچھے دیکھتا ہے کہ اگر میں نے حق کو قبول کر لیا تو یہ عہدہ ہاتھ سے چلا جائے گا، یہ منصب ہاتھ سے چلا جائے گا، اور میری جو عظمت ہے وہ عظمت چلی جائے گی، اور میرا جو اثر و اقتدار ہے وہ ختم ہو جائے گا، میرا رسوخ ختم ہو جائے گا. وہ حق کو قبول نہیں کرے گا اس لیے کہ عہدہ ہاتھ سے جا رہا ہے، مرتبہ ہاتھ سے جا رہا ہے، منصب ہاتھ سے جا رہا ہے، عظمت ہاتھ سے جا رہی ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھو کہ جناب عالی تسبیح ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتی ہے، خانقاہوں میں بیٹھے ہیں اور ایک خلق کثیر ان کے پاس اکتساب فیض کے لیے آتی ہے. ان کے پاس حق جب پہنچتا ہے، حق کو سمجھتے ہیں وہ، لیکن حق کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر وہ حق کو قبول کر لے تو عظمت چلی جائے گی نا. ہاتھ کو کون چومے گا؟ پیروں کو بوسہ کون دے گا؟ بیٹھے بیٹھے مال لا لا کر کے کون دے گا؟ حلوے ماڈے لا کر کے کون دے گا؟ تو عظمت ختم ہو جائے گی، پیٹ کا مسئلہ خطرے میں پڑ جائے گا. مرنے کے بعد دیکھا جائے گا جو ہوگا، عظمت نہ جانے پائے، عہدہ نہ جانے پائے، منصب نہ جانے پائے، اثر و اقتدار نہ جانے پائے، رسوخ نہ جانے پائے، پیٹ بھرتا جائے. یہ دوسرا روڑا ہے حق کی قبولیت کی راہ میں، بہت بڑا روڑا ہے. آدمی جلدی عہدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، عظمت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اثر و اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا.
اور وہ ناحق کے موقع پر ڈٹا رہتا ہے. تیسرا روڑا حسب نسب. حسب نسب حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے ایک بات کہی. فقال الملأ الذين كفروا من قومهم ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے یہ کہا نوح سے کہ تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو, ہم میں تمہیں کیا فرق ہے. پہلی بات تو یہ. اور دوسرے ہم یہ دیکھ رہے کہ تمہاری بات ماننے والے, تمہاری آواز پر لبیک کہنے والے, تمہاری دعوت کو قبول کرنے والے, تمہاری تبلیغ کو قبول کرنے والے قوم کے گھٹیا لوگ ہیں. اراذلنا, گھٹیا لوگ, ہم میں کے گھٹیا لوگ ہیں. کسی بلند مرتبے والے نے, عالی حسب آدمی نے, عالی خاندان والے نے تمہاری اس دعوت کو قبول کیا ہے؟ ہم بڑے خاندان والے. تو یہ حسب, خاندان, یہ آڑے آ جاتا ہے. تمہارے اوپر ایمان لانے والے تو گھٹیا لوگ ہیں, گھٹیا خاندان کے لوگ ہیں, بیکورڈ لوگ ہیں, اور ہم تو اعلی خاندان کے ہیں. تو یہ خاندان, اعلی حسب, یہ قبول حق کی راہ میں روڑا بن جاتا ہے. 3. چوتھا نسب. یہود کو حقیقت حال کا علم تھا. اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ میرے رسول کو ایسا پہچانتے جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے. اللہ حق ان کے اوپر واضح تھا. وہ جانتے تھے کہ اللہ کا سچا رسول ہے. پھر انہوں نے نبی کی بات پر لبیک کیوں نہیں کہا؟ نبی کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کیا؟ تبلیغ کو کیوں چھوڑ دیا نبی کی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کے اندر اس کی وجہ بتا دی ہے. فرمایا وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہود اور نصارہ بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے چہیتے ہیں, ہمارا نسب بہت اعلیٰ ہے, ہم تو انبیاء کے خاندان کے ہیں. اب ہم انبیاء کے خاندان کے ہیں تو ہم تمہاری بات کیوں مانیں, ہمارا نسب بہت اعلیٰ ہے. 4 باتیں ہوئی. یہ نسب بھی قبول حق کی راہ میں روڑا بن جاتا ہے. چوتھا ارباب اقتدار کا اخلاقی انحطاط میں مبتلا ہونا اور ارباب جاہ و حشم کا اعمال شنیعہ کے اندر گرفتار ہونا. کیا مطلب؟ یہ بڑے بڑے عہدے والے جو ہوتے ہیں, بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں, پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس, برے برے کاموں میں مشغول رہتے ہیں. یہ ان کے اخلاق انتہائی پست ہوتے ہیں. اب اگر یہ دعوت کو قبول کر لیں تو یہ برے برے اعمال چھوڑنے پڑیں گے, اور انہیں تو برے اعمال کرنے کی عادت پڑ گئی ہے, اس میں ان کو بڑی لذت ملتی ہے. اگر یہ برے اعمال چھوڑ دیں تو پھر ان لذتوں کا کیا ہوگا جو انہیں ان برے اعمال سے ملتی ہے؟ یہ لذتیں چھوڑیں کیسے؟ تو پیسے والے لوگ, ارباب اقتدار لوگ, ارباب جاہ و حشم, یہ دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اس لیے کہ پھر ان کو اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی پڑے گی. وہ مزے چھوڑنے پڑیں گے, وہ لطف چھوڑنا پڑے گا, وہ انجوائمنٹ چھوڑنا پڑے گا جو یہ کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. اس لیے کہ دعوت اللہ اور تبلیغ, یہ ساری چیزیں ان اعمال شنیعہ کو تو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی. اگر تم اللہ کی دعوت کو قبول کرتے ہو, قرآن و حدیث کو قبول کرتے ہو, تو تمہیں یہ برے اعمال چھوڑنے پڑیں گے. یہ برے اخلاق جو تمہارے اندر ہیں ان سے تم کو کنارہ کش ہونا پڑے گا. یہ 5 قسم کے روڑے ہیں جو حق کی قبولیت کی راہ میں آ جاتے ہیں.
ایک داعی کو ان 5 رکاوٹوں کے بارے میں مکمل علم ہونا ضروری ہے۔ مشن لے کر کے ایک داعی چلتا ہے، تحریک لے کر کے چلتا ہے، دعوت اللہ کی تحریک، دعوت اللہ کا مشن، قرآن و حدیث کی تبلیغ، جب یہ لے کر کے چلتا ہے تو اس مشن کی راہ میں، اس تحریک اور تبلیغ کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں کہ یہ تحریک آگے نہ بڑھنے پائے، روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس مشن کو روکنے کے لیے کتنے طریقے اور کتنے وسائل اختیار کیے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھ لی جائے۔ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور آپ کی تحریک کو روکنے کے لیے 10 وسائل اختیار کیے گئے۔ قبول حق کی راہ میں روڑے 5 اور مشن کو روکنے کے لیے جو وسائل اختیار کیے گئے وہ 10۔ پہلا طریقہ، پہلا وسیلہ کیا اختیار کیا گیا کہ ابو طالب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محبت اور شفقت کی جو فضا تھی اس کو مقدر کرنے کی کوشش کی گئی کہ ابو طالب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بھتیجوں کو بہت چاہتے ہیں، لہذا ایسا کرو کہ ابو طالب کی شفقت کا اور محبت کا جو ہاتھ نبی کے سر پر ہے، یہ محبت اور شفقت کا ہاتھ نبی کے سر سے دور کر دیا جائے۔ لہذا اس سلسلے میں پہلی کوشش یہ کی گئی کہ 10 آدمیوں کا وفد، جس میں عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ابو سفیان، ابو البختری ابن ہشام، اسود ابن عبد المطلب، ولید ابن مغیرہ، نبی ابن حجاج، منبع ابن حجاج، آس ابن وائل سہمی اور ابو جہل، 10 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد ابو طالب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جناب سنیے، آپ اپنے بھتیجوں کو روکیے، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، معبودوں کے اوپر لان تان کرتا ہے، ہمارے دین و دانش کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کی عقل کے اوپر تنقید کرتا ہے، آپ اپنے بھتیجے کو روکیے ورنہ سامنے سے ہٹ جائیے، ہم تمہارے بھتیجے سے نمٹ لیں گے۔ ابو طالب نے سنا اور انسنا کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ نبی کا مشن جاری رہا۔ دوسری مرتبہ پھر یہ لوگ آئے اور کہا کہ لگتا ہے کہ ہم نے جو آپ کو وارننگ دی تھی اس وارننگ پر آپ نے دھیان نہیں دیا، آپ کا بھتیجا مسلسل اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہمارے معبودوں کو برابر برا بھلا کہہ رہا ہے، تو ایسا ہے کہ آپ یا تو درمیان سے ہٹ جائیے یا مقابلے کے لیے تیار ہو جائیے، ہم آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابو طالب نے دیکھا کہ مسئلہ ذرا سیریس ہو گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابو طالب نے کہا میرے بچے، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے کندھے بہت کمزور ہو چکے ہیں، معاملہ ایسا ہے، میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ اس مشن کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ دنیا بھی ایک سہارا تھا وہ بھی چھوٹ گیا ہے اور میرے چچا سست پڑ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر جو اولو العزم پیغمبر کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر ایک اولو العزم پیغمبر اپنے عزم کا کس طرح اظہار کرتا ہے، آپ نے اظہار فرمایا واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم چچا، یہ لوگ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج دے دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں اس مشن کو ترک کر دوں تو میں ترک کرنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن کو یا تو غالب کر دے گا یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے اپنے موت کی پرواہ نہیں ہے۔ ابو طالب نے جب اپنے بھتیجے کا یہ عزم دیکھا
کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹے تو اپنا کام کرتا جا، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اسی دن بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے سربراہردہ لوگوں کو ابو طالب نے جمع کیا اور حمایت کا وعدہ لیا۔ تمام لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا وعدہ کیا سوائے ابو لہب کے، کہ اگر کوئی بات ہوئی تو دیکھ لیا جائے گا، لیکن محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ مسئلہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا، مشرکین نے دیکھا کہ معاملہ اس طرح حل ہونے والا نہیں ہے، لہذا انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ ایک ایجوکیٹڈ، خوبصورت اور لائق فائق لڑکا جس کو عمارہ ابن ولید کہتے ہیں ان کو لائے اور کہا کہ یہ لڑکا بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی لائق اور فائق ہے، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، اسے آپ بیٹا بنا لیجئے، محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ ابو طالب نے کہا واہ، دوسروں کے بیٹے کو میں اپنے پاس رکھ کر کے اس کو پالوں اور اپنا بیٹا تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو، مجھے احمق سمجھتے ہو؟ ابو طالب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو محبت اور شفقت کی فضا تھی اس کو مقدر کرنے کی یہ 3 صورتیں اختیار کی گئیں اور تینوں صورتیں فیل ہو گئیں، تینوں صورتیں فیل ہو گئیں۔ دوسرا طریقہ انہوں نے کیا اختیار کیا؟ مسلمانوں کا جسمانی تصفیہ۔ اس وسیلے کے دور میں ظلم و جور کی وہ گرم بازاری مچی کہ مکہ کا صحرا، سائبیریا کا میدان یا ابو زابل کا قید خانہ معلوم ہوتا تھا، جہاں کوڑوں کی پھٹکار اور مظلوموں اور عورتوں اور قیدیوں کی آہو بوکا کسی وقت کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ جیسے قید خانوں میں قیدیوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے وہ چیختے ہیں، اس میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو مسلمانوں کا جسمانی تصفیہ مشرکین نے کرنا شروع کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ ان لوگوں سے لینے لگے۔ کہیں بلال حبشی کو ریگستان مکہ میں گھسیٹا جا رہا ہے، گرم گرم ریت میں انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، بھاری بھاری پتھر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیے جا رہے ہیں اور وہ احد احد کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر کا سر پکڑ کر کے حوض میں ڈال دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی سانس رک جاتی تھی، ایسا ہوتا تھا جیسے ابھی دم نکل جائے گا، اور ان سے کفریہ کلمات کہلوا دیے جاتے تھے۔ حضرت زنیرہ کی آنکھیں پھوڑ دی گئی، حضرت سمیہ کے شرمگاہ میں نیزہ مار کر کے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ آل یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان پورا ظلم جور کی اس چکی میں پس کر رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظلم جور کے اس میدان سے گزرتے تو کہتے اصبر یا آل صابر آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو انہوں نے نبی کا غصہ مسلمانوں کے اوپر اتار دیا، مسلمانوں کا جسمانی تصفیہ۔ یہ دوسرا وسیلہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کے لیے، آپ کی تحریک کو ڈیڈ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس میں بھی جب کامیاب نہیں ہوئے تو تیسرا وسیلہ کیا اختیار کیا گیا؟ نفسیاتی وسیلہ۔ اور نفسیاتی وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا جانے لگا، ارے یہ تو جادوگر ہے، ارے یہ تو پاگل ہے۔ مکہ میں جب حج کے ایام میں مختلف جگہوں سے لوگ آتے تو یہ کفار اور مشرکین ان سے مل کر کے بولتے ارے اس کی بات کو مت سننا، ابھی آئے گا ایک پاگل جو تم سے یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ارے اس کی بات نہ سننا، یہ تو باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، ماں کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے، اس کی بات کو سننا نہیں، جادوگر ہے وہ۔ یہ نفسیاتی جنگ تھی۔ اس میں بھی جب کامیاب نہیں ہوئے تو چوتھا طریقہ انہوں نے بدسلوکی اور بدزبانی کا اختیار کیا۔ یہ وسیلہ ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدھر سے گزرتے آپ کے اوپر پھپتیاں کسی جاتی، آپ کے اوپر آوازیں کسے جاتے، آپ کو برا بھلا کہا جاتا، سجدے میں جاتے تو اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی جاتی، اور کبھی تو کوئی آپ کے اوپر تھوک دیتا، کبھی آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیتا۔ اور خاص طور سے یہ حرکتیں طواف کے دوران ہوتی تھی۔ طواف کے دوران آپ کو بہت ستایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا ہے کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا ہے کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس جملے سے
کہ نبی اس تحریک اور اس مشن کی راہ میں کتنا پریشان ہوا ہوگا. اذیت کی انتہا کر دی گئی تھی، اس قدر آپ کو پریشان کیا گیا کہ پریشان کرنے کی انتہا کر دی گئی. اس وسیلے کے بعد ایک اور وسیلہ اختیار کیا گیا. وہ وسیلہ تھا مادی لالچ کا. اتبا آیا اور اس نے کہا محمد آؤ کمپرومائز کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ جتنی دولت چاہتے ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اگر تم مکہ کی سرداری چاہتے ہو تو ہم اپنا سردار منتخب کرنے کے لیے تیار ہیں. عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. جو مانگو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یہ مشن روک دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سورہ فصلت کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کی، بھاگ گیا. اللہ. اس کے بعد ایک اور وسیلہ اختیار کیا گیا مادی چیلنج کا. کہا گیا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو اپنے رب سے دعا کرو کہ مکہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر مکہ کی تنگی میں وسعت پیدا کر دیں. جگہ جگہ پہاڑ ہیں تو پیچھے ہٹ جائے پہاڑ اور مکہ کے اندر وسعت پیدا ہو جائے، مکہ کی سرزمین کے اندر وسعت پیدا ہو جائے. اور یہ دعا کرو کہ عراق کی طرح مکہ میں بھی نہریں جاری ہو جائیں. اور دعا کرو کہ کوئی فرشتہ آ کر کے تمہاری تصدیق کرے کہ تم اللہ کے رسول ہو. دعا کرو کہ تمہارے لیے اللہ سونے کا محل بنا دے. دعا کرو کہ تمہارے لیے بڑے بڑے کھجور کے باغات ہو جائیں. اللہ کے رسول نے کہا میں یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا. اس کے بعد علمی چیلنج دیا گیا. علمی چیلنج کیسا تھا؟ نظر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، دو بدماش، یہ دونوں کے دونوں مدینہ آئے اور یہودیوں سے انہوں نے کہا کہ محمد کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہو چکے ہیں، لہذا کوئی علمی بات بتاؤ کہ جا کر کے ہم ان سے پوچھیں، جواب نہ دے سکے تو ہم لوگ خوب مزے لیں. کہا کہ جا کر کے 3 سوال کرو، نبی اگر نہیں ہوگا تو نہیں بتا سکے گا. کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ 3 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ کہ مشرق سے مغرب تک جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے؟ ایک. دوسرا سوال، گزشتہ زمانے میں کچھ نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے اور ایک غار میں چلے گئے تھے، ان کا کیا ہوا؟ تیسرے، روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ 3 سوالات کرو. اللہ اکبر. یہ 3 سوالات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی. آیات نازل ہوئیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اس سوال کا جواب دے دیا گیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ گزشتہ زمانے میں کچھ نوجوان جو اپنے گھروں سے نکلے تھے وہ اصحاب کہف تھے. اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورہ کہف کے نام سے اتار دی. اور مشرق سے مغرب تک جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے؟ ذوالقرنین کی پوری تفصیل قرآن حکیم میں آ گئی. اس علمی چیلنج کے مقابلے میں جب انہیں شکست فاش ہوئی تب انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا، فکری انتشار اور پروپیگنڈی کی مہم چلا دی. اور اس کی ذمہ داری ایک بہت بڑے شیطان نے لی جس کا نام ابھی میں نے ذکر کیا، نظر ابن حارث. یہ آدمی یمن کے دارالسلطنت ہیرا جا کر کے، یمن کا دارالسلطنت جو تھا راجدھانی یمن کی ہیرا، وہاں جا کر کے وہ رستم اور اسفندیار کے قصے یاد کیا کرتا تھا. اس کو رستم اور اسفندیار کے قصے بہت یاد تھے اور دیگر ایرانی بادشاہوں کی قصص و حکایات اس کو اچھی طرح ازبر تھی. مادہ پرستانہ جدلیاتی افسانوں سے واقف یہ شخص مکہ کا ماحول خراب کرنے اور مسلمانوں کو، لوگوں کو جادہ حق سے ہٹانے اور مسلمانوں کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کرنے کے لیے وہی تمام طریقے اختیار کر رہا تھا جو آج نشر و اعلام کے ذرائع کرتے ہیں، یعنی ہمارا میڈیا کرتا ہے. ہمارا میڈیا جو کرتا ہے وہی کام یہ کر رہا تھا نظر ابن حارث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کچھ نوجوانوں کو لے کر بیٹھتے اور تبلیغ کرتے، اللہ کی طرف بلاتے، جب آپ وہاں سے اٹھ جاتے تو یہ آتا اور کہتا کہ دیکھو تم اب تک محمد کی باتیں سنتے رہے، ارے اس کی باتوں میں کیا دم ہے،
اس کی باتوں میں کیا مزہ ہے؟ آؤ میں تمہیں رستم اور اسفندیار کے قصے سناؤں، ایرانی سلاطین کے قصے سناؤں، اس میں جو مزہ ہے محمد کی باتوں میں مزہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ اور باقاعدہ اس نے لونڈیاں پال رکھی تھیں۔ جب یہ دیکھتا کہ کوئی نوجوان اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے تو یہ فوراً اس نوجوان کو بلاتا، شراب پلاتا اور رقص و سرود کی محفلیں جماتا، اور اس طریقے سے نوجوان جو اسلام کی طرف مائل ہوتا وہ پھر پلٹ جایا کرتا۔ نواں طریقہ اختیار کیا گیا سوشل بائیکاٹ کا۔ شیب ابی طالب میں کتنے سالوں تک محصور رہے آپ؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، کیسی کیسی تکلیفیں شیب ابی طالب کے اندر، ابو طالب کی گھاٹی بولتے ہیں اس کو، پتے چبائے ہیں، چمڑے چوس چوس کر کے دن گزارے ہیں، لیکن حق کی راہ سے نہیں پھرے۔ اور آپ کے ساتھ آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عورتیں اس خاتون کے اوپر جتنا فخر کریں کم ہے۔ اسلام کی راہ میں ان کی جو قربانیاں ہیں اسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اور 10واں وسیلہ، آخری وسیلہ قتل کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ یا تو آپ کو کہیں قید کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو اس شہر سے نکال دیں۔ آپ کے قتل کا پلان بن چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خبر دے دی کہ اب آپ مکہ سے نکل جائیے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے مکہ کی سرزمین بنجر ہو چکی ہے، اب آپ یہاں سے نکل جائیں۔ ہجرت کا حکم مل گیا۔ آپ نے اپنے یار خاص، ہمدم خاص، صدیق خاص ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا کہ مجھے ہجرت کا حکم مل گیا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں کے سائے سے نکل کر کے مکہ کی راہ لی۔ یہ 10 وسیلے اختیار کیے گئے۔ یہ کچھ باتیں دعوت و تبلیغ کے تعلق سے تھیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر ایک اور نشست رکھ لیں گے، ابھی کچھ باتیں اس تعلق سے رہ گئی ہیں۔ فی الحال اتنی باتیں ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔